ایک دفعہ کا ذکر ہے، افریقہ کے وسیع میدانوں میں ایک ننھا شیر کا بچہ پیدا ہوا جس کا نام سمبا تھا۔ جس لمحے اس نے آنکھیں کھولیں، وہ تجسس اور توانائی سے بھرا ہوا تھا اور اپنے ارد گرد کی دنیا کو جاننے کے لیے بے تاب تھا۔ اس کے والد مفاسا پرائڈ لینڈز کے سمجھدار اور طاقتور بادشاہ تھے، اور سمبا یہ خواب دیکھتا تھا کہ ایک دن وہ بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چلے گا۔ بچپن میں سمبا کو اپنی بہترین دوست نالا کے ساتھ کھیلنا بہت پسند تھا۔ دانوں کی سیر کرتے، تتلیوں کے پیچھے بھاگتے اور ایک دوسرے پر شرارت سے حملہ کرتے۔ لیکن سمبا شرارتی بھی تھا اور اکثر مشکلات میں پڑ جاتا۔ وہ ان جگہوں پر چلا جاتا جہاں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک دن وہ تاریک اور ممنوع ہاتھیوں کے قبرستان میں جا پہنچا جہاں ہر طرف خطرات تھے، مگر مفاسا ہمیشہ کے محافظ کی طرح اسے بچانے آیا اور اسے بہادری، ذمہ داری اور میدانوں کی زندگی کے نازک توازن کے بارے میں سبق دیا۔ سمبا کی دنیا ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ اس کے حسد میں مبتلا چچا سکار نے اسے یہ یقین دلایا کہ مفاسا کی موت کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ جرم کے احساس سے مغلوب ہو کر سمبا پرائڈ لینڈز چھوڑ کر دوڑ چلا گیا۔ جلاوطنی میں سمبا کی ملاقات نئے دوستوں تیمون اور پمبا سے ہوئی، جنہوں نے اسے ایک بے فکری کا راستہ سکھایا۔ ان کا نعرہ تھا ہاکونا متاٹا، یعنی کوئی فکر نہیں۔ سمبا اپنی شاہی وراثت سے دور ہو کر بڑا ہوا، لیکن دل کے کسی کونے میں وہ کبھی نہیں بھولا کہ وہ کون تھا۔ ایک دن نالا نے اسے جنگل میں ڈھونڈ لیا اور اسے واپس آنے کی درخواست کی۔ اس نے سمبا کو بتایا کہ سکار نے پرائڈ لینڈز کو تباہ کر دیا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے حق کا بادشاہ بنے۔ اندرونی جدوجہد کے بعد سمبا نے سمجھا کہ وہ ہمیشہ اپنے ماضی سے نہیں بھاگ سکتا۔ اپنے والد کی روح کی رہنمائی کے ساتھ سمبا واپس آیا اور سکار کا سامنا کیا۔ آخرکار سمبا نے سکار کو شکست دی اور اپنے جائز بادشاہی تخت کو دوبارہ حاصل کیا۔ نالا اس کے ساتھ تھی، اور اپنے والد سے حاصل کی ہوئی حکمت اور طاقت کے ساتھ سمبا نے پرائڈ لینڈز میں امن کو بحال کیا اور اپنی قسمت کو پورا کیا۔ اس نے سیکھا کہ سچی قیادت طاقت کے بارے میں نہیں، بلکہ زندگی کے دائرے کی حفاظت اور اپنے پیاروں کی دیکھ بھال کے بارے میں ہے۔ سمبا کا سفر بہادری، معافی اور ترقی کا تھا، جس سے ثابت ہوا کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی بڑا اور عظیم بادشاہ بن سکتا ہے۔